میرے بھائیو، جہاں تک شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کی عظمت کا تعلق ہے، خصوص بالخصوص اس میں رکھے گئے اور روزوں کی جو فضیلت ہے، تو اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کئی احادیث گواہ ہیں، اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، بات اللہ صاحب ہم تو سچائی سے گردانی کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس جہاں تک 14 اور 15 شعبان المعظم کی درمیانی رات، جسے شب برات بھی کہتے ہیں، برات عربی کا لفظ ہے، چھٹکارے کی رات، ان کا کلیم ہے کہ یہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے۔ یہ زیادہ بات ہے کہ جہنم سے چھٹکارے کی رات منا رہے ہوتے ہیں اور نیچے جہنم کی وہ چیز بھڑکا رہے ہوتے ہیں، پٹاخے اور انار، پتہ نہیں کیا کچھ آگ والی چیزیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ کے فضل ہے کہ چونکہ ملک کی اکانومی ویسے ہی گر گئی ہے، اس لیے اتنا خرچہ کوئی کرتا نہیں ہے، تھوڑی لوگوں میں ایجوکیشن بھی آ گیا۔ اب کچھ سالوں سے میں نے دیکھا معاملہ آلموسٹ ایبسلیٹ ہو گیا، ختم ہو جانا اللہ کے فضل۔ تو یہ جو شب برات کی جتنی بھی احادیث ہیں، ان میں سے کوئی بھی حدیث ہے بھی وہ گنتی کی ہیں، 5-6 احادیث ہیں، بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ احادیث کیا ہیں وہ یعنی سند کے ساتھ روایتیں بیان ہوئی ہیں نبی اسلام کے ریفرنس سے، کوئی بھی اصول محدثین کے اوپر صحت کے درجے پہ نہیں ہے۔ لیکن اس ساری ڈسکشن کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں، یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات، جسے ہم 15ویں رات کہتے ہیں شعبان کی، جو کلیم کیا جا رہا ہے نا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق لکھ دیا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں، یہ سارے کے سارے کلیم، حتیٰ کہ یہاں تک کلیم کیا جاتا ہے جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے جو ہے وہ پہلے آسمان پہ، اور اس کے بعد پہلے آسمان سے نیچے، وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والا اوپر والا حصہ نازل ہوا ہے وہ بھی اس رات میں ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بالکل غلط ہے۔ قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے۔ قدر کا مطلب ڈیسٹنی کی رات، جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے، اور بخاری مسلم کی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں، وہ میں انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا۔ تو قرآن کی روح سے تو یہ شب برات کے بارے میں جو کچھ کلیم کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، قرآن سے ہی ٹکراتا ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح احادیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہیں، ہمیشہ جعلی روایتیں، ضعیف روایتیں یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں، تو ہم مانتے بھی نہیں ان کو الحمدللہ۔ میرے بھائیو، جہاں تک اہل تشیع کا تعلق ہے، 15 شعبان کی رات آپ کو تب کیوں نہ رہے ہوتے ہیں، دیگیں کھڑک رہی ہوتی ہیں، پورا سال ہی دیگیں کھڑکاتے رہتے ہیں۔ شیعہ کو جو شیطان نے دیگیں کھڑکانے کے اوپر لگا دیا نا، جن کو یہ سارا خلافت اور ملوکیت کا سسٹم سمجھ تھا، سنی تو بیچارے رہی اس مسئلے سے نابلد رہنا، تو ان کو شیطان نے اس سمجھ کے باوجود وہ دیگیں کھڑکانے کے اوپر لگا دیا، پورا سال کوئی نہ کوئی ایونٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو 15 شعبان میں ادھر بھی دیگیں کھڑکتی نظر آئیں گی، تو آپ سمجھیں کہ شاید وہ کوئی سنی شاید یہ کہہ بھی دے کہ سنی شیعہ کا اجماع ہے شب برات پہ، وہ شب برات نہیں مناتے، وہ اسے شعبانیہ کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک امام محمد بن حسن عسکری علیہ السلام کی وہ رات ولادت کی رات ہے، جو امام محمد مہدی وہ کہتے ہیں نا روپوش ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اس رات پیدا ہوئے تھے، تو وہ ان کا یوم ولادت منا رہے ہوتے ہیں۔ اس شب برات کو وہ بھی نہیں مانتے، وہ اس کو شعبانیہ کہہ کے منا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے کلیریفیکیشن ضروری سمجھی اس حوالے سے، بعض اوقات ذہن میں آ جاتا ہے نا۔ شب برات سے ریلیٹڈ میں نے مسئلہ نمبر نیو 44 بڑا ڈیٹیل ریکارڈ کروا دیا تھا 2017 کے اندر، 8 سے آلموسٹ 3 سال پہلے، نیٹی گریٹی تک کور کی تھی۔ اب میں وہ ساری کور کروں تو کم از کم 2 گھنٹے چاہیے۔ میں موٹی موٹی باتیں مقدمے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں۔ اب آج میرے بھائیو، جو شب برات کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو ایک جو فضیلت بیان کی جاتی ہے بعد میں حدیث بیان کرتا ہوں، اس میں ایک چیز تو جنرل ہے، بخاری مسلم میں وہ روزانہ فضیلت ہے، نہ اس میں شب قدر نہ شب برات کو بھی دخل ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری تہائی رات میں، یعنی اگر رات ہے نا 8 گھنٹے کی، تو آخری آپ سمجھ لیں آلموسٹ 2.5 گھنٹوں میں، 2.25 گھنٹوں میں، اور رات ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک، آخری 1/3 حصہ جب فجر کے ہونے میں رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے، اور فرماتا ہے، ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، اور یہ ندا آتی رہتی ہے حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے۔ تو یہ تو روزانہ ہو رہا ہے، اس میں نہ رمضان کی لیلۃ القدر کو کوئی دخل ہے، نہ ان کی بنائی ہوئی شب برات کو کوئی دخل ہے، یہ تو روزانہ ہی ہے شب قدر، البتہ آخری تہائی رات میں۔ شب قدر جو رمضان والی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کے فجر تک پوری رات وہ رہتی ہے فضیلت، تو وہ تو ایک رات ہے نا، باقی تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی کوئی تفصیل نہیں کہ جی آج جناب امریکہ میں اس وقت دن ہے تو ادھر رات ہو گئی ہے تو کتنے ہیں، یہ متشابہات ہیں، یہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے بات ہے، باہر ہے چیزیں، ان کے اوپر، ان باتوں کے اوپر ہمیں ڈسکشن سے منع کیا گیا متشابہات۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے اس کا، اس لیے اس کو ویل لیفٹ کرنا چاہیے۔ تو وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں 739 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، سنن ابن ماجہ میں 1389 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1299، اور اس حدیث کے ساتھ مزے کی بات ہے امام ترمذی نے اس کے اوپر چرا کر کے ساتھ لکھا ہے یہ روایت منقطع ہے، نہ تابعی کی ملاقات تبع تابعی سے ثابت ہے، نہ تابعی کی ملاقات صحابی سے ثابت ہے، 2 انقطاع ہیں۔ حتیٰ کہ امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے یہ پوچھا تو امام بخاری بھی اس حدیث کو صحیح بتاتے تھے، امام بخاری بھی ترمذی بھی،
اور ڈاکٹر طیب القادری صاحب اپنے شب برات کے لیکچر میں یہ حدیث ترمذی سے کھول کے پڑھ کہتے ہیں ترمذی پڑھ رہا ہوں سیاہ ستہ میں سے، اور وہ حدیث پڑھنے کے بعد میں ہیڈ پہ ٹھٹک گئے، کیونکہ اس کے بعد لکھا ہوا تھا، ان کو تو پتا تھا نا کہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ نہ میرے نزدیک یہ روایت ٹھیک ہے نہ امام بخاری کے نزدیک۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ کے دلائل بھی سامنے رکھتے ہیں، آپ ذرا جرأت کرتے ہیں اور لکھتے کہ امام ترمذی نے اور بخاری نے کہانی کرائی ہے، میں وڈا کو اسکالر ہوں ہوتے سن۔ ویسے تو آپ البانی کے اوپر بھی جرا کرتے ہیں کہ البانی کو کیا اختیار ہے کہ جن حدیثوں کو امام بخاری یا امام ترمذی لے کے ہیں تو یہ ضعیف کہہ دے یا صحیح کہہ دے، تو آپ نے بھی تو یہی کام ڈالا ہے امت کے ساتھ، آپ نے وہ کیوں ہی آگے پڑھا پڑھے، حتیٰ کہ مشکات نے 1299 پہ انہوں نے بھی جب لی نا، انہوں نے امام ترمذی اور امام بخاری کے کمنٹ ساتھ نقل کیے ہیں، یہ شب برات والی حدیث کے ساتھ ترمذی کے ریفرنس سے لی، 739 ترمذی، سنن ابن ماجہ 1389، مشکات 1299، وہ بڑی مشہور حدیث کے سیدہ عائشہ کہتی ہیں، یہ روایت مطلب کمزور ہے، میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک رات نبی علیہ السلام کو ہم نے بستر پہ غائب پایا، تو میں اٹھی، میں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے، تو میں نے دیکھا آپ بقیہ غرقد میں گئے ہیں، اور وہاں پہ نبی علیہ السلام کو میں نے جب پایا تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کرے گی، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے۔ ویسے ہی قبرستان جانا ٹھیک ہے، مسلم شریف میں اوپر 10 حدیث ہیں، اسی کو سپورٹنگ بالکل اسی طرح کی ایک حدیث ہے جس میں عائشہ نبی علیہ السلام کے پیچھے گئی ہیں، تو اس میں وہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے بقیہ غرقد کے مردوں پہ 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی سنت، رات کے وقت جانا بھی سنت، اور اس میں آگے الفاظ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے کہ بقیہ غرقد والوں کے لیے دعا کرو مغفرت کی۔ نبی علیہ السلام نے قبرستان جانا ٹھیک ہے، وہ عام دنوں میں آپ جائیں، اس دنوں میں لوگ وہ پھولوں والوں کی بھی چاندی ہوئی ہوتی ہے، کس طرح ٹریفک بلاک ہوئی ہوتی ہے اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اس ایک خاص رات میں جانا کوئی ثابت نہیں ہے، ویسے آپ ضرور جائیں۔ اچھا تو یہ حدیث کمزور، اس کے علاوہ تو بہت کمزور ہے، یہ سب سے مضبوط ہے جو پیش کرتے ہیں۔ ایک سنن ابن ماجہ میں 1390 ہے اور مشکات میں 1306 ہے، جسے البانی نے ضعیف جمع ضعیف لگا کے حسن درجے تک پہنچایا ہے کہ جی اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے شرک والے کے اور مسلمانوں کا کینہ دل میں رکھنے والے کے۔ تو البانی نے حسن کہہ دیا تو وہ بریلوی کہتے ہیں کہ البانی صاحب نے حسن کہا ہے، البانی صاحب نے ضعیف جمع ضعیف حسن کہا ہے، حالانکہ انتہائی ضعیف روایت ہے، اس میں 2 سکم ہے۔ نمبر 1 2 راوی ہیں، دونوں ان نون ہیں، مجہول، زبیر بھی اور عبد الرحمن بھی۔ دوسرا سکم ہے کہ 2 راوی ابن لہیہ اور ولید دونوں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی۔ تو یہ شیخ زبیر صاحب نے اس لیے مشکات کی 1306 کے نیچے لکھا ہے کہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی روایت ہے یہ، یعنی یہ ضعیف نہیں ہے، پکی ضعیف ہے۔ اب البانی صاحب نے اس کو حسن کہہ دیا تو وہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ روایت جو ہے بالکل کمزور ہے جو یہ پیش کرتے ہیں، اور اس کو سپورٹنگ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے 2684 اور مشکات میں 2052۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی شب جمعہ کو عبادت کے لیے اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کرے، جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کر لیا، عیسائیوں نے اتوار کو، نبی علیہ السلام نے آپ کو جمعہ مخصوص کرنے سے منع فرما دیا، سوائے جتنا بتایا شب جمعہ کو مخصوص نہ کرو، نہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے، الا یہ آگے الفاظ ہے کہ کوئی شخص پہلے سے رکھ رہا ہو، یعنی جمعرات کے ساتھ جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا جمعے کے ساتھ ہفتے کا، چھڑا جمعے کا نہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں یار بیچارے شب برات میں عبادت بھی کر رہے ہیں، خیر انہوں نے اگر ایک عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے، کوئی ناچ گانا تو نہیں کرے، تو نبی علیہ السلام نے تو جمعے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع کر دیا روزے کے اعتبار سے، اور شب جمعہ کو جس کی فضیلت تھی تمام جمعے کا دن صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ جمعے کا دن اتنا بابرکت دن ہے درود شریف کے حوالے سے، ہر اعتبار سے اسے بھی کہا گیا مخصوص اس حوالے سے نہیں کرنا، نہ شب جمعہ۔ پھر جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ قرآن حکیم کا مقدمہ تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا، یہ شب برات کی فضیلت میں قرآن کی جو آیت لے کے آتے ہیں نا، وہ سورہ الدخان سورت نمبر 44، اسی میں نے مسئلہ 44 رکھا تھا، اس کی شروع کی 6 آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حامیم، اس کتاب مقدس کی قسم، ہم نے بے شک اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، اور جس رات میں اللہ کی قدرت کے کام اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کو اسائنمنٹس بانٹ دیتا ہے اور اپنے رب کی طرف سے یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں، ہم بھی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی یہ وہ رات ہے جو شب برات ہے۔ کہتے ہیں یار قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ رات کون سی ہے؟ قرآن میں تو 2 راتیں تو نہیں آئی ہیں، وہ کہتے ہیں 2 راتیں ہیں، ایک میں نا لوح محفوظ سے پہلے اسمان پہ آئی ہے، دوسرے سے نیچے آئی، تو قرآن تو ایک رات کو ہی جانتا ہے، دوسری رات کو تو جانتا ہی نہیں قرآن، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہتا ہے کہ اللہ کے علم میں تو کوئی اور الہ نہیں ہے سوائے میرے، مراد یہ کہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں کوئی ہے، اللہ کہتا ہے تو میں کہتا ہوں قرآن تو نہیں جانتا، قرآن تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ رات کس مہینے میں ہے یہ بھی بتاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو سراپا ہدایت ہے، جس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، بلکہ صحیح بخاری میں تو آیا محمد فرق بین الناس،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہے. تو یہ آ گیا. اور اسی پہ اللہ نے نہیں چھوڑا صرف رمضان میں، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ سورۃ القدر سورت نمبر 97 پوری کی پوری نازل کر کے یہ بھی بتا دیا کہ رمضان کا وہ دن نہیں تھا بلکہ رمضان کی رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا. اور یہ جناب شب قدر لیلۃ القدر کی فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت میں پوری سورت نازل ہوئی ہے. 97 نمبر سورت قرآن پاک کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فیصلوں والی رات میں، ڈیسٹنی والی رات میں، عزت والی رات میں. یہ تمام ترجمے درست ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ وہ عزت والی رات کون سی رات ہے، کیا اس کی اہمیت ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے. 80 سال سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے اس ایک رات میں عبادت کرنے کا. تو 80 سال تو عمر ہی بڑے لوگوں کی کم ہوتی ہے، کم لوگوں کی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس جبرائیل علیہ السلام بھی اپنے رب کے اذن سے من کل امر، ہر طرح کا کام لے کے. وہی جو آیا تھا فیہا یفرق کل امر حکیم، جو یہ کہتے ہیں جناب آج پتے کٹ جانے تھے، وہ سارے پتے کٹتے تھے شب قدر وچ، شب برات وچ نہیں. سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی کا سلسلہ فجر کے وقت داخل ہونے تک جاری رہتا ہے. تو اس کی خصوصیت ہے کہ مغرب سے لے کے فجر تک رہتا ہے. باقی بخاری مسلم میں روزانہ ہی رہتا ہے لیکن آخری ایک تہائی رات کے اندر. پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. جناب کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اس کا بھی شارٹ کٹ آپ کو بتا دیتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا تھا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی بشرطے کہ اس کی رکعت فوت نہ ہو، وہ جماعت شمار ہوگی. چاروں رکعتیں، گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا. اور جس نے پھر فجر بھی جماعت سے پڑھ لی، کوئی رکعت فوت نہ ہو، تو پوری رات کا قیام. تو جو شخص رمضان کے اندر عشاء اور فجر کی نماز رکعت فوت ہوئے بغیر جماعت سے پڑھ لے، اسے روزانہ تاک کیا جفت بھی آپ سارے بناتے رہیں، آپ اہتمام کریں تو آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. جس طرح میں نے بتایا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اشراق تک بیٹھنے سے زیادہ ثواب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اور مسلم شریف میں حدیث ہے شوال کے 6 روزوں کا ثواب گویا پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے، رمضان کے بعد رکھ لیجئے. شارٹ کٹس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں آسانی کے لیے تاکہ جو سست الوجود لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں.